جب آپ کو خشک پخانہ یا سخت پخانہ آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہوتی ہے تو السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا ڈوفالیکس سیرپ کا۔ یہ بہت ہی افیکٹو سیرپ ہے قبض کے مریضوں کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں آگاہی دوں گا، اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور کن کن مسائل کے اندر سمپٹمز کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ سب انفارمیشن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں پھر آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا ڈوفالیک۔ ایبٹ فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے، اور اس کی سب ادویات آپ کو اچھے رزلٹ کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ملتی ہیں۔ اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو 251 روپے میں 120 ml کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی، تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے لیکٹولوز۔ تو لیکٹولوز بیسیکلی شوگر کی ایک قسم ہے، مگر یہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوتی، اس لیے شوگر والے مریض بھی آسانی سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کام ایسے کرتی ہے کہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو جب یہ ہماری آنتوں میں جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے پارٹیکلز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں سے پانی کو کھینچ کے آنتوں میں لانے میں مدد کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پخانہ نرم رہتا ہے، سافٹ رہتا ہے، سافٹنگ آف سٹول ہوتی ہے۔ اس سے مدد یہ ملتی ہے کہ جب آپ کو خشک پخانہ یا سخت پخانہ آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہوتی ہے تو پخانہ کرتے ہوئے زور لگانا پڑتا ہے یا درد ہوتی ہے، تو جب آپ کا پخانہ نرم رہے گا، خشک نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کو پخانہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور پخانے کو خارج کرنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ کانسٹیپیشن یعنی قبض ہے، دوسرے نمبر پہ قبض سے ریلیٹڈ مسائل یعنی بواسیر۔ تو بواسیر میں بھی ہیمورائڈز بن جاتے ہیں، اور جب آپ پخانہ کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس طرح کی قبض کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ تکلیف اور بلیڈنگ کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ اینل فشر بھی قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی بعض دفعہ قبض کی وجہ سے زیادہ زور لگا کر پخانہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیرا آ جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے پخانے والی جگہ پہ، تو پھر بلیڈنگ ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ معدے اور جگر کے مریضوں میں بھی اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سرجری سے پہلے اگر آپ کے پیٹ کی صفائی درکار ہے تو اس میں بھی پیٹ کو صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، تو اورلی بھی دیا جا سکتا ہے یا انیما بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال سرجری کے بعد بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا جب سی سیکشن ہوتا ہے، بچے کے لیے آپریٹ ہوتا ہے، تو اکثر خواتین کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو اس میں بھی قبض کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال انیما کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی اورلی دینے سے ریلیف نہیں مل رہا شدید قبض سے تو انیما کے ذریعے اس کو دے کے بھی مریض کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف ہیپٹک کوما اینڈ پری کوما، یعنی جگر کی شدید خرابی کی وجہ سے جو مریض کوما میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، انکانشیس ہو جاتے ہیں، دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کس لیے کروایا جاتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں ہیپٹک انسائکلوپیتھی۔ اس میں جگر شدید متاثر ہوتا ہے۔ جب ہمارا جگر صحت مند ہوتا ہے، صحیح ورک کر رہا ہوتا ہے، تو مختلف ٹاکسنز کو، فاسد مادوں کو فلٹر کر کے ہمارے جسم سے خارج کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب جگر خراب ہو جائے تو یہ ٹاکسن ہمارے جسم سے خارج نہیں ہو پاتے اور ان کی مقدار ہمارے جسم میں خون میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ ٹاکسن دماغ پہ جا کے اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کوما میں جاتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ امونیا کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امونیا کی مقدار زیادہ ہونے سے دماغی کوما سٹارٹ ہوتا ہے، دماغ کی حالت خراب ہوتی ہے۔ لیکٹولوز آپ کے جسم سے امونیا کی مقدار کو خارج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، پخانے کے ساتھ یہ امونیا کو خارج کرتا رہتا ہے۔ اس سے ایک تو مریض کو قبض نہیں ہوتی، دوسرا امونیا کی مقدار جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے اور مریض اس طرح کوما سے واپس صحتیاب ہونے لگتا ہے۔ یا پھر اگر ڈاؤٹ ہو کہ یہ مریض جگر کی خرابی کی وجہ سے کوما میں جا سکتا ہے تو ایسے پیشنٹس میں بھی ڈاکٹرز احتیاطاً اس کا استعمال پہلے ہی شروع کروا دیتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں امونیا کی مقدار زیادہ نہ ہو اور ان کو قبض نہ ہو، اور اگر مریض کانشیس ہو تو
اس کا استعمال منہ کے ذریعے اور اگر مریض انکانشیس ہو جائے تو انیما کے ذریعے بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی، تو ایسے اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں نہیں ملتے، البتہ اگر اس کو اوور ڈوز کیا جائے تو آپ کے معدے میں درد، پیٹ میں درد، الٹی متلی کی کیفیت، لوز موشن یا ڈائریا وغیرہ آپ کو دیکھنے میں مل سکتا ہے، مگر بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے لمبے عرصے کے لیے اس کا استعمال خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یا ڈوزج کی، تو اس کا تعین آپ کے ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی عمر پہ اور آپ کی بیماری کی نوعیت پہ، تو اس حساب سے ڈوزج چینج ہو سکتی ہے۔ عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے تو ایڈلٹس میں اس کا استعمال 15 سے 45 ایم ایل اور 7 سے 14 سال کے بچوں کے لیے 15 ایم ایل اور 1 سے 6 سال کے بچوں کے لیے 5 سے 10 ایم ایل اور 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے اپ ٹو 5 ایم ایل اس کا یوز کروایا جا سکتا ہے۔ میجرنگ کپ اس میں موجود ہوتا ہے، تو آپ اس کپ سے میجر کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں۔ پانی کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کا استعمال سنگل ڈوز یا پھر بعض دفعہ صبح شام بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی ڈوفالیک سیرپ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔